آئی کیوبک کمر کیا پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے؟ اور کیسے پاکستان میں غداری اور محب وطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی وجہ بن رہا ہے؟ میں ہوں راجہ علی، ایک عام پاکستانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ اینڈ فار سائٹ۔ 3 مئی 2024 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جب پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب قمر چائنا کی اسپیس ایجنسی کے تعاون سے چاند کے مدار میں بھیجا۔ یہ دن ہمیشہ پاکستان کی اسپیس ایجنسی کے ترقی و ترویج کے لیے یادگار رہے گا اور پاکستانی سائنٹسٹ کی انتھک محنت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن اس سیٹلائٹ کے لانچ کے بعد پاکستان میں جو بحث شروع ہوئی اور جس طرح اس خوبصورت لمحے کو گندا کیا گیا، وہ بھی ایک قابل مذمت عمل ہے۔ ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی کیوب قمر کے بارے میں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ 2022 میں چائنا کی نیشنل اسپیس ایجنسی نے ایک مقابلے کا انعقاد کروایا ایشیا پیسیفک اسپیس ٹیکنالوجی کے تحت۔ یہ ادارہ 2008 میں چائنا نے قائم کیا تھا، جس کے رکن ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، چین، ترکی، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، پیرو، ایران شامل ہیں۔ اور اس مقابلے میں جیتنے والوں کو یہ آفر کی گئی کہ ان کے منتخب کردہ ڈیزائن کو اور سیٹلائٹ کو چاند کی سروس میں مفت پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی اور پاکستان سائنٹسٹ نے نامناسب حالات میں جس جاں مردی کے ساتھ اس مقابلے کو جیتا اور اس کے بعد آئی کیوب قمر کو نامناسب فنڈ کی دستیابی کے باوجود بنا کے اس اسپیس ایجنسی کے حوالے کیا، اور 3 مئی کو یہ مشن کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ ایک سنہری حروف میں لکھا جانے والا باب ہے۔ پاکستان نے یہ مقابلہ جیتا اور اسلام آباد میں واقع انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے اس کو بنا کے چائنا کی اسپیس ایجنسی کے حوالے کیا اور چینج 6 مشن کے تحت یہ مدار میں بھیجا گیا۔ جو راکٹ اس میں استعمال ہوا ہے 57 میٹر لینتھ، 5 میٹر ڈائیمیٹر کے ساتھ تھا اور 8200 کلو گرام یا پھر 251 ٹن اس کا وزن تھا۔ اس مشن میں پاکستان کے ساتھ ساتھ اٹلی، سویڈن اور فرانس کے سیٹلائٹ بھی چاند کے مدار میں بھیجے گئے۔ پاکستان کا جو سیٹلائٹ ہے آئی کیوب قمر وہ 7 کلو گرام کا وزن رکھتا ہے اور 3 مہینے کے عرصے کے لیے کارآمد ہے۔ اس مشن کے مقاصد کیا ہیں اور پاکستان کو اس کے کیا فوائد میسر آ سکتے ہیں؟ موسمیاتی تبدیلیوں کو لے کے، چاند کی سروس کو لے کے، خلا کے رازوں کو آشکار کرنے کے لیے یہ سیٹلائٹ پاکستان کے لیے مفید شامل ہوگا۔ سب سے زیادہ اس کا فائدہ اس بات پہ ہوگا کہ پاکستان میں اسپیس ٹیکنالوجی کو سیریسلی لیا جائے گا اور پاکستان میں ایجوکیشن کے نئے دروازے کھلیں گے۔ آنے والے نئے طالب علموں کو یہ مواقع میسر آئیں گے کہ وہ اس ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر سکیں، ترقی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ کیا یہ مشن پہلا ہے جو پاکستان کا سیٹلائٹ میں بھیجا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1962 میں پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تھا۔ یہ موسمیاتی راکٹ تھا راہبر کے نام سے، اور ڈاکٹر عبدالسلام کی قیادت میں یہ مشن اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا تھا اور پاکستان ایشیا میں ایسا پہلا ملک تھا جس نے وہ راکٹ فضا میں بھیجا۔ ایسا کیا ہوا اس سارے عرصے میں کہ ایک وقت میں خود انحصار پاکستان اب چائنا کی مدد سے سیٹلائٹ فضا میں بھیج رہا ہے؟ لمبی کہانی ہے اور اس کے اوپر ایک سہ حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، یہ کسی اور دن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ فی الحال تھوڑا سا اگر بتایا جائے تو وہ یہی ہے کہ نااہلیت کی انتہا، کہ ہمارے پاس باقی کاموں کے لیے فنڈ میسر تھے، اس کام کے لیے فنڈ میسر نہیں آئے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے فیوچر کو تاریک کیا۔ اگر پاکستان کی حکومت اس معاملے کو لے کے سنجیدہ ہوتی تو یقیناً 2024 میں پاکستان اپنا خلائی مشن چاند کی سرفس پہ اور باقی سیارچوں کی سروس پہ پہنچا چکا ہوتا اور پاکستانی سائنٹسٹ دنیا میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنا چکے ہوتے۔ لیکن جیسے باقی پاکستان کے ادارے ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی نااہلیت سے تباہ کیے ہیں، اس کا بھی یہی حال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ آئی کیوب قمر کے
لانچ کے بعد جس قسم کی فضا پاکستان میں قائم ہوئی وہ بھی ایک انتہائی پریشان کن ہے۔ جو اس کے مخالفین ہیں انہوں نے وہ پراپوگنڈا کیا کہ علمان الحفیظ، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا اور دیر عائد درست عائد کے تحت اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا، اس بات کے اوپر بحث شروع کی گئی کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ 7 کلو گرام کا ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ جس کا کام چاند کی تصویریں بھیجنا ہے، اور یہ تصویریں تو آپ ویسے بھی لے سکتے ہو، گوگل کریں آپ کے پاس تصویریں آ جائیں گے، یا پھر آپ امریکہ کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں یا باقی ممالک کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس مہم میں کچھ نام نہاد صحافی بھی شامل ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے کوئی اچھی خبر ملنے کو ملتی ہے اور اس کو بھی گند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سیٹلائٹ کو صرف آپ نے تصویریں کھینچنے کے لیے بھیجا ہے، یہ ایک نیا دروازہ ہے جو پاکستان کے لیے اپرچونٹی لے کے آیا ہے اسپیس ٹیکنالوجی کی، کہ ہمارے سائنٹسٹ یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ خود وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو باقی ممالک حاصل کر سکیں۔ آج سے پہلے چائنا، رشیا، یورپی یونین اور انڈیا اسپیس میں اپنے راکٹ اور چاند کے مدار میں اپنے سیارے چھوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان ان گنے چنے چند ممالک میں شامل ہے جس کا سیارہ، اپنا بنا ہوا سیارہ، چاند کے مدار میں بھیجا گیا ہے، جو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کو لے کے، سائنس کی ترقی اور ترویج کو لے کے، تعلیم و تربیت کو لے کے، میڈیسن کو لے کے، خلا کے رازوں کو جاننے کو لے کے، مختلف چیزوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے فوائد کے بارے میں یقیناً پتہ چلتا رہے گا۔ تو میرا ان لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ کبھی تو خوش ہو لیا کرو، کبھی تو یہ نا امیدی پھیلانا چھوڑ دیا کرو۔ کب تک اپنا دندہ چلانے کے لیے پاکستان کو بیچتے رہو گے؟ ہم دوسروں کے اوپر گلے شکوے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، لیکن ہم خود اس کے اوپر اپنی گندی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ رائے دینا سب کا حق ہے، لیکن غداری کے فتوے بانٹنا کسی کا حق نہیں ہے۔ اسپیس ٹیکنالوجی کو کامیابی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا ایک بالکل نارمل سا کام ہے، لیکن اس کام کو بھی ہم نے مطلب جو مطالعہ پاکستان کے پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے غداری کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ہم مطالعہ پاکستان والوں کی بدقسمتی ہے کہ اگر مذہب کا معاملہ ہو تو کسی بھی ایسی بات کے اوپر جو ہماری رائے سے مطابقت نہیں رکھتی، کافر کا فتویٰ لگا دیں گے، اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، اور ایسی بات جو ہماری محب وطنی کے معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی، ہم کسی کو بھی غدار کہہ دیں گے اور اسے پاکستان کا دشمن قرار دے دیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اسپیس سے ریلیٹڈ ایک عام سا چھوٹا سا واقعہ کہہ لیں، یا پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کرنے والا ایک واقعہ کہہ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ کسی کو بھی غداری کے یا محب وطنی کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی آئی کیوبک قمر کے بارے میں۔ یہ سیٹلائٹ اسپارکو نے نہیں بنایا، بلکہ اس کی تھوڑی بہت معاونت ضرور شامل ہوگی، بلکہ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ نارملی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اسٹوڈنٹوں نے یہ بنایا ہے، چائنا کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے، اور ایک یہ طالب علموں کا پروجیکٹ تھا۔ یہ آئی کیوبک قمر بہت سستا اور ریزنیبل پرائس میں بننے والا ایک پروجیکٹ ہے، اسی لیے پاکستان یہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے، ورنہ ہمارے اسپیس ٹیکنالوجی والوں کے پاس اتنے فنڈ میسر نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کے سیٹلائٹ بنا سکے اور اس کو خلا میں چھوڑ بھی سکے، کیونکہ خلا میں اس کو بھیجنا سب سے مہنگا عمل ہے جو اس مقابلے کی مرہون منت ہمیں میسر آیا ہے، ورنہ شاید یہ دیوانے کا خواب ہی رہ جاتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو مبارکباد پیش کیا اور ان کے انجینئرز، سائنسدانوں کو تہنیتی پیغامات پہنچائے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک فخر کا مقام ہے، کیونکہ پاکستان امت مسلمہ میں ایسا دوسرا ملک ہے جس نے اپنا سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے اور کامیابی کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس سے پہلے 2023 میں اپریل کے مہینے میں یو اے ای نے راشد نام کا ایک سیٹلائٹ خلا میں بھیجا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ناکامیاب ہو گیا۔
اور پاکستان امت مسلمہ کا ایسا پہلا ملک بنا ہے جس کا سپیس چاند کے مدار میں پہنچا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ آتش بازی کے جہاز اڑانے کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہی کامیابی ہے کہ آپ ایک بم پھوڑ لیں سیبے والا، آپ خوشی سے شادیانے بجاتے ہیں۔ یہ ایک راکٹ ہے، سیٹلائٹ ہے جو چاند کے مدار میں گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے۔ خدا را اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے بارے میں دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ حکومت کس کی ہے اور کیسے یہ ہوا، یہ دیکھیں کہ پاکستانی سائنسدانوں نے ایک ناممکن کو ممکن ثابت کر دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے وہ حاصل کیا ہے جو بہت سے ممالک دنیا کے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف آئی کیوب قمر کے بارے میں۔ دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، آپ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔